والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سورہ البقرہ آیت 183۔ تو دروس میں ہم نے یا ایھا الذین آمنو اس کے اوپر بات کی تھی۔ پچھلے درس کے اندر اولئک ھم المؤمنون حقا، جو سچے مومن ہے ان کے تھوڑی سی تفصیل بیان کی تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ روایت شرح السنہ لایا ہے امام نووی اپنے 40 کے اندر۔ اس روایت کے بارے میں کہتا ہے ھذا حدیث صحیح، کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے اور صحیح اسناد کے ساتھ رویناہ فی کتاب الحجۃ باسناد صحیح، ہمیں روایت کی گئی ہے یہ حدیث کتاب الحجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ، صحیح اسناد کے ساتھ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کے جو ہوا ہے، خواہشات ہے، اس کی دل چاہی تبعا لما جئت بہ تابع نہ ہو جائے اس دین کے جس دین کے اوپر میں آیا ہوں، جو دین لے کے میں آیا ہوں۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ پہلے 2 درسوں کے اندر ہم نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ مشرک جو ہے وہ بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کا ایمان اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ منافق بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کا ایمان، اس کا عمل وہ بھی اللہ کے بارگاہ کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ان دونوں گروہوں نے، یعنی مشرکین اور منافقین، اپنے ہوا کو
اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ اپنی منمانی کرتے ہیں، آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہوتے ہیں۔ ہوا کیا چیز ہے؟ کیونکہ جو لوگ ہوا کی پیروی کرتے ہیں تو قرآن مجید ایسے لوگوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہے، وہ ظالم ہے، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگے جہنم ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس شخص سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جو بغیر دلیل، بغیر علم وحی کے اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 50۔ اور سورہ روم کے اندر فرمایا بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ جو لوگ ظالم ہیں وہ بغیر علم اور دلیل کے، یعنی دلیل وحی، بغیر علم وحی کے وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر ایسے لوگ کثرت سے ہوا کرتے ہیں، جس طرح مشرکین کے بارے میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ اکثر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، سورہ انعام آیت نمبر 119۔ فرمایا یقیناً بہت سارے لوگ، کثرت سے لوگ بغیر علم وحی کے، بغیر دلیل وحی کے اپنے خواہشات کی پیروی کر کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، ناسمجھی کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کثرت کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ ہوا اس کا مادہ ہے ہا واو یا، یعنی ہوا یہوی ہوین، اس کے معنی تین جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ہے اور لغات کے اندر بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک ہوا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اوپر سے نیچے کو گرنا، جس طرح قرآن مجید سورہ نجم کے اندر پہلی ہی آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، اور شاید ہے ستارہ جب وہ اوپر سے نیچے کو آتا ہے، یعنی طلوع ہونے کے بعد دوبارہ غروب ہوتا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے شاید کیا ہے۔ آگے اس کا مضمون آئے گا انشاءاللہ۔ دوسرا معنی ہوا کا جو ہے وہ ہوتا ہے خالی، کسی چیز کا خالی ہونا، جس طرح زمین اور آسمان کے درمیان ہوا چل رہی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی ہے، خلا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت سورۃ ابراہیم کے اندر مجرمین، مشرکین کے بارے میں فرماتا ہے جب وہ اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے تو ان کی حالت یہ ہوگی وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا، ان کے دل جو ہے وہ جرت، بصالت اور عقل اور دانش سے بالکل خالی ہوں گے، یعنی کچھ اس وقت عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو یہ یہاں ہوا جو ہے وہ خالی کے معنی میں ہے۔ اور تیسرا معنی جو ہے وہ اس کا میلان اور چاہت کے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر
کرنی تھی اور وہاں چلے گئے اور اس بالکل ویران جگہ کے اندر اپنے اولاد کو اس نے آباد کیا ہے، تو اس وقت اللہ سے اس نے دعا کی ہے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ تو لوگوں کے دل جو ہے ان کے طرف مائل کر دے کہ لوگ کشا کشا ان کے پاس آئے، یہاں یہ جگہ آباد ہو جائے، بالکل ویران جگہ ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز نہ پینے کی کوئی چیز۔ اور اسی معنی کے اندر زیادہ تر قرآن نے جو ہے اس لفظ کا استعمال کیا ہے، میلان چاہت۔ اب ہوا یہ ضد ہے وحی کی۔ سورہ نجم ہی کے اندر آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نطق یعنی بات نہیں کرتے ہیں مگر یہ جو کچھ تمہارے سامنے، جو کتاب تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جو اس کے طرف وحی کی گئی ہے، یعنی کتاب وحی ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہوا کو وحی کے ضد کے اندر پیش کیا ہے، یعنی ایک وحی جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ایک وہ چیز ہے جو اس وحی سے خلاف ہے۔ یعنی دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی تو ہو سکتی ہے کہ ما سوا اس کتاب کے ہو، یعنی کتاب کے اندر اس کا ذکر نہ ہو، اس سے علاوہ ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب قانون بھیجا ہے تو اس میں اصول اور قاعدے ہیں، اور زندگی گزارنے کے جو ضروری چیزیں تھے وہ اللہ نے بیان کر دیے۔ تو وہ ان چیزوں کو برا نہیں کہا اسلام نے کہ انسان کی ضرورت ہے اور قرآن اور سنت کے اندر وہ موجود نہیں ہے تو وہ اجتہاد کرتا ہے، قیاس سے کام لیتا ہے اور قرآن اور سنت کے قریب قریب وہ عمل کرتا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو۔ لیکن جب وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہو جائے، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو جائے تو وہ پھر ہوا ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ ہوا کے اوپر عمل کرتے ہیں، یعنی وحی کو چھوڑ کر ہوا کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو سورۃ القاریہ کے اندر اللہ رب العزت نے جہنم کا ایک نام جو ہے وہ حاویہ ذکر کیا ہے، اور حاویہ جو ہے یہ بھی ہا واو یا سے ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اور وہ شخص جس کا میزان یعنی نیکی کا ترازو جو ہے وہ ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ پھر حاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تجھے کیا معلوم کہ یہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نارٌ حامیہ، یہ آگ ہے جو انتہائی گرم ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے یہ۔ تو دیکھیں جو بھی شخص وہ وحی کو چھوڑ کر ہوا کی اتباع کرے گا تو آخرت میں اس کے جو نیکی کا ترازو ہے وہ ہلکا ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگے جہنم ہوگا۔ اب ہوا کے بارے میں ہم تھوڑی سی اس کی اہمیت کو دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ پہلی آیت میں نے پیش کی سورہ نجم کی، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جس میں اللہ رب العزت نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اللہ کا رسول اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے جو دین پیش کر رہا ہے وہ دین ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے طرف وحی ہوئی ہے، اور اس وحی والے دین کو پیش کر رہا ہے، اس شریعت کو جو اللہ نے اسے دی ہے۔
اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر سورۃ الحاقہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہی اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے آیت نمبر 44 کے اندر، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے علاوہ کچھ چیزیں اپنے طرف سے گڑھ کے بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو فرمایا ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور اس کی گردن کی رگ ہم کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور تم میں سے کوئی ایسا نہ ہوتا جو اس سے ہمیں روک لیتا، عاجز کر لیتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں دوسرے لوگ چھوڑے، اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے اگر اس نبی نے بھی خود سے کوئی چیز گڑی ہوتی تو فرمایا اس کے گردن کے رگ ہم کاٹ دیتے اور دائیں ہاتھ سے ہم اس کو پکڑ لیتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہی فرمایا ہے آیت نمبر 73 کے اندر، سورۃ بنی اسرائیل 17 کی 73 نمبر آیت ہے۔ فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو پسلا دیتے، آپ کو پھیر دیتے اس وحی سے جو ہم نے آپ کے طرف کی ہے، اور پھر آپ کیا کرتے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اس وحی کے علاوہ آپ خود سے اپنے طرف سے کچھ بنا لیتے، ہمارے اوپر افترا کر لیتے، گڑھ لیتے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس وقت یہ اپنا دوست آپ کو بنا لیتے۔ سورہ یونس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کا یہ مطالبہ جو ہے بیان کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپرومائز کی بات کی تھی کہ کچھ لو، کچھ دو، کچھ تم نرمی کرو، کچھ ہم نرمی کرتے ہیں، کچھ ہمارے مطالبات مانو، کچھ تمہارے مطالبات ہم مانیں گے۔ یہ دنیا کے پاگل لوگ ہوتے ہیں، انہیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسول جو آتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، دین اسلام کا مقصد کیا ہے۔ یہ کرسی حاصل کرنا، پیسے حاصل کرنا، مفادات حاصل کرنا، یہ دین اسلام کا داعی جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کے پیش نظر ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ پیش نظر جو مقصد ہوتا ہے وہ پوری کائنات کے اندر توازن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ توازن، جس طرح آسمان، زمین، چاند، ستارے، سورج، دھوپ، سایہ، دن، رات، ہوائیں، ہر چیز، چرند پرند، یہ ساری مخلوقات، ساری چیزیں اللہ کے تابع ہیں، اور ایک ذرہ بھی یہ اللہ کی اطاعت سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک مبلغ، ایک داعی اور اللہ کے رسول اور نبی کا یہ مشن ہوتا ہے کہ میں اور جتنے بھی انسان ہیں یہ سب کے سب اسی طرح اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو جائے، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والے ہو جائے، اللہ کے اطاعت گزار ہو جائے۔ اسے نہیں چاہیے ہوتا ہے، جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین مکہ آئے اور انہوں نے کہا، جب ہر طرح کے ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کیے ہیں، مارا کوٹا ہے اور سختیاں کی ہے، بائیکاٹ کیا ہے، ساری چیزیں، ہر چیز استعمال کرنے کے بعد
انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اپنے مشن سے باز نہیں آ رہا ہے تو انہوں نے ایک طریقہ یہ بھی اپنایا ہے. آج بھی دنیا کے اندر جو بڑے بڑے دجال ہیں، بڑے بڑے شیطان ہیں، شیطانوں کے ایجنٹ ہیں اور شیطانی ابلیسی ایجنڈے کے اوپر وہ عمل پیرا ہے، ان لوگوں کا بھی بالکل وہی طریقہ ہے جو اس وقت کا طریقہ تھا. ایک طرف وہ جو ہے امید ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور دوسری طرف ڈنڈا سامنے لاتے ہیں. تو مشرکین مکہ نے، یہود و نصارہ نے بھی یہی کیا تھا، ڈنڈے کے بلبوتے پر بڑی کوششیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو اصحاب ہیں ان کو اس مشن سے باز رکھے. لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ زخم کھانے سے یہ باز نہیں آئے، گالی سننے سے یہ باز نہیں آئے، ان کی بے عزتی ہوئی اس سے یہ باز نہیں آئے، خلاف پروپیگنڈے ہوئے باز نہیں آئے، ان کو بدنام کیا گیا باز نہیں آیا، جو کچھ ان کے ساتھ کیا یہ باز نہیں آئے، تو اب انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، اسے کچھ لالچ دیتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہاتھ رکھے کوئی حسین لڑکی ہو جو آپ کو پسند ہو، چاہے وہ جیسی بھی لڑکی ہو، ہم آپ کے نکاح میں اسے دے دیں گے. آپ کو اگر دولت چاہیے تو ہم چندہ آپ کے لیے کرتے ہیں، اتنا چندہ کہ آپ کی جولی کو ہم بھر دیں گے. اگر آپ کو بادشاہی چاہیے تو ہم آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند رکھ دو تب بھی میں اپنے اس مشن سے باز نہیں آؤں گا. دنیا میں اس لیے تو نہیں آیا ہوں کہ خوبصورت لڑکی میرے نکاح میں آ جائے، بادشاہی کا تاج میرے سر کے اوپر رکھا جائے، دنیا کی دولت کو میں سمیٹوں. یہ تو پیشاور مولیوں کا کام ہوتا ہے، پیروں کا کام ہوتا ہے، لیڈروں کا کام ہوتا ہے. میرا مقصد تو، میرے ساتھیوں کا مقصد تو یہ ہے دنیا کے اندر لنخرج العباد من عبادت العباد. ہم تو دنیا میں لوگوں کو لوگوں کے غلامی سے نکالنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کے اندر، اس کی بندگی کے اندر ڈالنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آئے ہیں، اس کے مطیع اور فرمانبردار بنانے کے لیے آئے ہیں. ایک مشن ہے ہمارا. تو اس کے بعد وہ نا امید ہو گئے کہ اب تو کوئی راستہ نہیں ہے اس کو باز رکھنے کا. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا ہے سورہ یونس کے اندر کہ انہوں نے یہ مطالبہ پھر کیا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہ ٹھیک ہے اگر آپ مکمل طور پہ ہماری بات نہیں مانتے ہیں تو کچھ ایسا کرے ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب لے آؤ. آج بھی یعنی غیر یہود و نصارہ، مجوسی، ہندو، ان سے آدمی کیا گلہ کرے گا. آج وہ فرقہ پرست لوگ جو فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے ہیں اور اپنے مفادات کی الگ الگ انہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک خالص دین لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، خالص قرآن لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، لوگوں کو فرقہ وارانہ ناموں سے نجات دلا کے مسلم بنایا جا رہا ہے، صحیح عقائد اور صحیح اعمال کی تعلیم دی جا رہی ہے. تو یہی لوگ میدان تقابل کے اندر، میدان مخالفت کے اندر آ جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ قرآن جو ہے نا، اس کو میں اور آپ نہیں سمجھتے ہیں، اس کو تو ہمارے بڑے جو ہے وہ سمجھے تھے، سلف صالحین سے اس قرآن کو سمجھیں گے. یہ ایک ان کا بہانہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے سلف صالحین ان کو تو 1441 سال ہو گئے، 14.5 صدیاں ہو گئی ہے، وہاں سے یہاں تک آنے میں جو کتب ہے، جو آثار ہے، جو تعامل ہے، تواتر ہے، جتنی بھی ذرائع ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اندر ملاوٹ کی گئی ہے، آمیزش آ گئی ہے.
ایک چیز اس ملاوٹ سے پاک ہے، وہ قرآن مجید ہے جس کے اللہ رب العزت نے ذمہ داری لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، سورہ الحجر کے اندر، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور اس کتاب کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں، اور ایسی حفاظت کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، آگے پیچھے سے اس کتاب کے اندر باطل جو ہے وہ دخل اندازی کر ہی نہیں سکتا ہے، داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو کتاب عزیز کہا ہے، یہ ہر کسی کے اوپر، ہر کتاب کے اوپر غالب کتاب ہے، اعلیٰ کتاب ہے، یہ محفوظ کتاب ہے۔ تو اس کتاب، یہ اصولی اور قاعدے کی کتاب ہے، اس کتاب کی مخالفت آج بھی کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے حدیثوں کے ہم بھی مانتے ہیں آپ کے ساتھ، تفسیروں کو مانتے ہیں، فقہ کو مانتے ہیں، مسلک کو مانتے ہیں، مذہب کو مانتے ہیں، محدثین کو مانتے ہیں، مفسرین کو مانتے ہیں، فقہائے دین کو مانتے ہیں، مجتہدین دین کو مانتے ہیں، ائمہ دین کو مانتے ہیں، ساری چیزیں ہم مانتے ہیں، لیکن یہ قرآن جو ہے نا، اس کے لیے تو 14 علوم کی ضرورت ہے، 18 علوم کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس فارغ التحصیل عالم سے بھی آپ پوچھ لیں کہ جناب سب سے پہلے تو آپ جن 14 علوم اور 18 علوم کا ذکر کر رہے ہیں نا، ان کے نام تو سارے گنوا لو، اور پھر ان علوم کے سند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو، پھر تو ہم مان جائیں گے کہ یہ وہ دین ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، پھر ہم آپ کے ساتھ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب آپ کو ان علوم کے خود نام تک نہیں آتے ہیں، سیکھنے تو چھوڑے، پھر آپ ان علوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا نہیں سکتے ہیں، آپ اس کو قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو دین کیسے کہتے ہیں؟ آپ اس کو دین کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ نحو اور صرف کو کہیں کہ یہ دین ہے، تو یہ دین نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، اس لیے کہ نحو و صرف جو ہے یہ عرب کے لیے ضروری نہیں، یہ عجم کے لیے ضروری ہے، جبکہ دین جو ہے وہ یکساں ہے عرب اور عجم کے لیے، جتنی ضرورت عجم کو ہے اتنی ضرورت عرب کو ہے۔ لیکن آپ عرب کو اگر بٹھا دیں کہ آپ نحو و صرف سیکھیں، تو نحو و صرف سیکھنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ نحو و صرف سیکھنے کی یہ عجم کو ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کی زبان نہیں ہے۔ تو اسی طرح کی چیزیں جو ہے، یہ میں نے آپ کو ان علوم کے اندر خاص علوم بتائے ہیں، باقی جو پھر ان کے مسلکی اور مذہبی فقہ ہیں، پھر ان کے اصول ہیں، یہ ساری چیزیں تو بعد کی چیزیں ہیں، عرب کے اندر تو اس کا نام ہی نہیں ہے، اس کا پھر دین کے ساتھ پھر کیا واسطہ ہے؟ میں نے وہ خاص چیز صرف ذکر کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت، یہ 2 چیزیں ہیں۔ تو مشرکین مکہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، تو آج بھی یہ مطالبے کیے جاتے ہیں تاکہ وہ حق دین جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش نہ کیا جائے۔ چونکہ وقت ختم ہے، انشاءاللہ آگے پھر ہم اس کے اوپر پھر بات کریں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پیش کی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون، کہ کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ یکون اہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ اس کا خواہش جو ہے وہ اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر اگلے درس کے اندر کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔